ala Muhammad wale. All the kids, this is not playground, so just go and stay with your parents. آج کے پروگرام میں ہم سب بچوں سے گزارش کر رہے ہیں، ان کے والدین سے گزارش کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ پروگرام میں ڈسٹرب نہ کر سکیں. سب سے پہلے کس کو پروگرام کی ابتدا میں زین زیدی سے گزارش ہے کہ زین زیدی آئیں اور اپنے کلام سے آج کی پروگرام کا آغاز کریں. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. آپ لوگ اور تھوڑا آگے آ جائیں، ماحول بنتا جائے گا، اس کی فکر نہ کریں، لوگ بہت آئیں گے، آپ آگے آ جائیں. محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چار درود پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس کلام سے ہوئی تیری تقدیر لکھی جائے گی، جس کلام سے ہوئی تیری تقدیر لکھی جائے گی، اس قلم سے شبیر لکھی جائے گی، جس قلم سے ہوئی تیری. اور آ گیا راہب دارے سرور پہ آ گیا راہب درے سرور پہ یہ کہتا ہوا، میری نسلوں کی یہیں تقدیر لکھی جائے گی، جس قلم سے ہوئی تیری. اور ایسی گہوارے سے فطرس کے پڑوں پہ دیکھیے، نسبت شبیر کی تاثیر لکھی جائے گی، جس قلم سے ہوئی تیری. اور قائم آل محمد جب اٹھائے گا نقاب، ہر منافق کے لیے شمشیر لکھی جائے گی، جس قلم سے ہوئی تیری. اور جو ہماری پشت پہ دیکھ
زنجیر لکھی جائے گی جس قلم سے ہوئی تیری بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد ماشاءاللہ ذہن بہت خوبصورت انداز سے پڑھا آپ نے. آج ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جشن صلی علی محمد. تو 4 مصرے سماعت فرمائیے. احسن صفات نام حسن ہے امام کا، احسن صفات نام حسن ہے امام کا، ہر قول آئینہ ہے خدا کے کلام کا، ہر قول آئینہ ہے خدا کے کلام کا. اور ترتیب اس طرح سے دیں شرطیں امام نے، جغرافیہ بدل گیا دربار شام کا، جغرافیہ بدل گیا دربار شام کا. اب میں گزارش کر رہا ہوں ہاشم سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات ایک اور درود بھیجیے محمد و آل محمد. اجازت دو. ختم ہے فصل کماں بول رہی ہے زینب، ختم ہے فصل کماں بول رہی ہے زینب، کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب، ختم ہے. ارے مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ، مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ، کیسے جھومے نازاں بول رہی ہے زینب. اور چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ، ارے چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ، اپنے بابا کی زبان ختم ہے. ارے ہو گئی جیت 72 شہداء کی ثابت، ہو گئی جیت 72 شہداء کی ثابت، لے کے غازی کا نشان کیا گیا عباس دلاور کا جلال، یاد کیا
سے دلاور کا جلال رک گیا آب رواں بول رہی ہے زینب ارے اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی ارے اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب ہاشم آپ نے تو محفل ہی جگا دی ماشاءاللہ سلامت رہو حضرات یہ شارٹ اور سویٹ محفل ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ محفل کس بلندی کی طرف جا رہی ہے اور اب میں گزارش کروں گا مرتضیٰ رضوی سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں بر محمد اللہم صلی علی محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے یہ وحی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے اور مومن کی منافق یہ پہچان کا گھر ہے اور کچھ لوگ مرے اس رنج و محن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں اور اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا عصمت سے امامت سے ولایت سے نوازا اور ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں اور یہ عزم کے فولاد سے گھر میں ملیں گے
یہ نور کے اجساد سے گھر میں ملیں گے، اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے، اور جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، مخلوق کی باس آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، اور اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پہ، غیر اپنی جگہ لکھتے جگئے اپنی جگہ پہ، خار اپنی جگہ چائے تیر اپنی جگہ پہ، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پہ، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، رہرو کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے، اللہ ریز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امامات، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارہ رحمت، وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت، آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، جو جز کو نہ سمجھا ہو وہ کیا سمجھے گا کل کو، جو جز کو نہ سمجھا ہو وہ کیا سمجھے گا کل کو، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، اور اللہ ریز و شرف بنت رسالت، پر محمد وآل محمد صلوات، یہ عزم کے فولاد سے گھر میں ملیں گے، یہ نور کے اجساد سے گھر میں ملیں گے، اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے، اور جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، مخلوق کی باس آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا،
صلی علی محمد. مرتضیٰ سلامت رہو. بہت ہی خوبصورت انداز سے بڑا اچھا کلام پیش کیا. انہوں نے شہزادی کونین کا ذکر کیا. ان کی آمد ہو گئی. 4 مصرے اس حوالے سے. کس کی آمد سے اجاگر وقت کی تقدیر ہے. کس کی آمد سے اجاگر وقت کی تقدیر ہے. جس طرف دیکھو ادھر تنویر ہی تنویر ہے. میری شہزادی کی یہ پیش خدا توقیر ہے. ان کی مدحت کا قصیدہ آیے تطہیر ہے. ان کی مدحت کا قصیدہ آیے تطہیر. حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں. جس طرح سے آج محفل ہو رہی ہے اسی طرح سے جشن کل پھر منعقد ہوگی اور سارا پروگرام آپ اچھی طرح جانتے ہیں. قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کل جن لوگوں نے پڑھا تھا آج اس میں سے کوئی دوسرا نہیں پڑھ رہا ہے. لیکن محفل اسی طرح سے چمک رہی ہے, عروج پہ جا رہی ہے. تو ہمارے ادارے میں اتنے ہیرے جواہرات ہیں کہ اگر ہم مہینوں ہی محفل کرتے رہیں تو اسی شان و شوکت سے محفلیں ہوتی رہیں گی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اللہ نظر بد سے بچائے. اب میں گزارش کروں گا فرزاد موسوی سے کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ. آپ لوگ اور آگے آ جائیں. محفل لوگ کافی آ رہے ہیں. آپ آگے آتے جائیں کیونکہ یہ پیشکانی کوہ نور جی کوہ نور آ گئے ہیں. آگے آگے آتے رہے. لے فرزاد. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد حیدری. ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھ لینا. کیوں مہکتی ہے, کیوں مہکتی ہے زمانے میں پون آج کے دن. کیوں مہکتی ہے زمانے میں پون آج کے دن. اور کیا زمین پر اتر آئے حسن آج کے دن. کیوں مہکتی ہے کیا زمین پر اتر آئے حسن آج کے دن. کیوں مہکتی ہے زمانے میں پون آج کے دن. اور بھیجنا ہے مجھے آغوش رسالت کا مکین. اپنی پلکوں سے کرو صاف مدینے کی زمین. ساری دھرتی کو بنا ڈالو دلہن آج کے دن. کیوں مہکتی ہے زمانے میں پون آج کے دن. درود پڑھنے محمد و آل محمد. سر در یاد محمد پر جھکانا چاہیے. سر در یاد محمد
پر جھکانا چاہیے اور اپنی نسلوں کو وفاداری سکھانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے اور آدمی کو صاحب ایمان ہونے کے لیے آدمی کو صاحب ایمان ہونے کے لیے دھوم سے جشن ابو طالب منانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے محمد وآل محمد صلوات اور جن کے دل میں جل رہا ہے بغض حیدر کا دیا جن کے دل میں جل رہا ہے بغض حیدر کا دیا ان کو قبروں میں نہیں شمشان جانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے اور باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے اس لیے باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے اس لیے ایک علم کعبے کی چھت پر بھی لگانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے اور اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا مجھ کو جنت کی جگہ عاشور کھانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات ایک اور درود پڑھ لیں محمد وآل شہر سرور کی آب و ہوا ہے 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 جنتیں اور ہے کربلا ہے جنتیں اور ہے کربلا ہے اور اے فرشتوں میں چلتا تو ہوں خلد میں اے فرشتوں میں چلتا تو ہوں خلد میں شہ کے ماتم کی لیکن جزا اور ہے شہ کے ماتم کی لیکن جزا اور ہے اور دو گلے مفتیوں اپنی حد میں رہو
حد میں رہو اب بھی غیبت میں مرتضیٰ اور ہے، اب بھی غیبت میں مرتضیٰ اور ہے۔ درود پڑھ لیں محمد وآل محمد پہ۔ اور آل احمد کہاں، آل احمد کہاں، اور صحابہ کہاں، آل احمد کہاں، صحابہ کہاں، بانٹنا اور ہے مانگنا اور ہے، بانٹنا اور ہے مانگنا اور ہے۔ اور ہنس کے دیوار کعبہ یہ کہنے لگی، ہنس کے دیوار کعبہ یہ کہنے لگی، ام حیدر تیرا راستہ اور ہے، ام حیدر تیرا راستہ اور ہے۔ اور آ کے تربت میں، آ کے تربت میں بولے نکیرین یہ، آ کے تربت میں بولے نکیرین یہ، دے دو گر تھوڑی کھا کے شفا اور ہے۔ ماشاءاللہ فرزاد، تم واقعی میں کوہ نور ہو، منہاج نے کہا تھا تو میں تصدیق کر رہا ہوں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرات مومنین، ہماری جشن میں، ہماری محفلوں میں جب ہم کسی قداور شخصیت کو دعوت دیتے ہیں تو ان کا استقبال کرتے ہیں، اور جتنا بڑا شاعر ہوتا ہے اسی طرح سے اس کے لیے اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کی بزم کے سب سے بڑی ہستی سید حیدر رضا رضوی صاحب قبلہ ہیں، تو ان کے لیے میں نے جو 4 مصرعے انتخاب کیے ہیں وہ ان کی خطابت سے حاصل کیا، ان کے خطابت کے ترجمانی ہیں۔ قبلہ آپ نے جو مشیت سے کن فیکون تک کا کہا تھا اپنی خطابت میں، اور راہب کو 7 بیٹے دلائے تھے وہ مشیت سے کن فیکون تک، تو 4 مصرعے اسی حوالے سے۔ سوال رحم جو راہب کی بے کسی نے کیا، سوال رحم جو راہب کی بے کسی نے کیا، دیا جواب نبی نے نہ کچھ علی نے دیا، دیا جواب نبی نے نہ کچھ علی نے دیا، خدا کا حکم بدل دے مجال تھی کس کی، خدا کا حکم بدل دے مجال۔ اس کے سمجھنے کے لیے قبلہ کی تقریر سننی پڑے گی، مشیت سے کن فیکون تک۔ خدا کا حکم بدل دے مجال تھی کس کی، مگر یہ کام بھی تنہا حسین ہی نے کیا، مگر یہ کام بھی تنہا حسین ہی نے کیا۔ یا قبلہ نمبر پہ تشریف لیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری۔ یا اس کو ہٹا لیں۔ حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ایک صلوات اور بارگاہ۔
ایک مرتبہ بلند ترین صلوات۔ ایک اور صلوات بآواز صاحبان ایمان کی خدمت میں جو یہ جشنوں کا سلسلہ چل رہا ہے، جس ذات مقدس کی نسبت سے ان جشن کا اہتمام ہے، وہی عنوان کا آپ کی خدمت میں آغاز کیا، لیکن کیونکہ ایک دن میں ساری باتیں تمام ہو نہیں پائے گی، اسی لیے آہستہ آہستہ مضمون کو قریب لے کر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج یا کل کے روز کے آتے آتے یہ مضمون بھی واضح ہو جائے گا کہ کس طرح امام کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اور پھر آنے والے مجالس کے سلسلے میں یہ 3 دن ایک تمہید کی طرح، پریفیس کی طرح کام کریں گے۔ صاحبان ایمان، توجہات کی خاطر ایک بلند ترین صلوات بارگاہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وخذلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن طالب، مولا کائنات کے جس مبارک اور مقدس فرمان سے خدمت میں آپ کی ذکر کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو قرآن مجید کی تعظیم بیان کرتے ہوئے، اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے، اپنے چاہنے والوں کو اس کی تلاوت کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اور یہ فرمان خدمت میں آپ کی اسی لیے بھی رکھنا ہے کیونکہ یہ ماہ مبارک کتاب خدا کی تلاوت کے لیے موسم بہار قرار دیا گیا ہے، یعنی جیسے کہ کسی پرندے کو یا کسی درخت کو یا گلشن کو بہار کے آتے ہی جس طرح سے اس میں خوشگواری پیدا ہو جاتی ہے، ویسے ہی قرآن مجید بھی چہچہانے لگتا ہے جب ماہ مبارک کی آمد ہوتی ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے اس کے ذریعے سے بات چیت کی ہے۔ یہ بات عالم میں مشہور ہے کہ اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہو اور اگر تم اس سے کچھ کہنا چاہو تو تم نماز پڑھا کرو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ وہ تم سے بات کرے تو ایسے عالم میں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں سے بات کی ہے، جبکہ وہ قرآن ایک خاموش کتاب ہے۔ تو جب ایک خاموش کتاب کے ذریعے سے اس نے بندوں سے اتنی باتیں کر لی تو اس نے قرآن ناطق کے ذریعے سے بندوں سے کتنی باتیں کی۔ خاموش کتاب کے ذریعے سے اتنی گفتگو ہو گئی کہ 1400 سال سے انسان اس کا احاطہ نہیں کر پا رہا، تو قرآن ناطق کے ذریعے سے اس نے کتنی گفتگو نہیں کی ہوگی۔
جیسے ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا بے انتہا بے شمار ثواب ہے، ویسے ہی جو اس مہینے میں قرآن ناطق کی تلاوت کرتا ہے اس کے ثواب کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مولا نے اپنے چاہنے والوں کو ترغیب دلاتے ہوئے بے شمار اس کے صفات بیان کیے، لیکن جو ایک صفت خدمت میں آج آپ کی عرض کر رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے کسی بھی دعوے میں قرآن مجید کو دلیل بنائے گا، یعنی اگر میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، کسی چیز کا دعویٰ کرنا چاہ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اس دعوے میں دلیل کے طور پر اگر تم قرآن پیش کر دو گے تو قرآن ایک ایسی دلیل ہے جو اپنا دعویٰ کرنے والے کو کبھی مایوس ہونے نہیں دیتی۔ قرآن ایک ایسی دلیل ہے جو کبھی بھی اپنا دعویٰ کرنے والے کو مایوس ہونے نہیں دیتی، یعنی اگر کوئی ایسی بات کی جائے جس میں قرآن ساتھ دے رہا ہو تو پھر اس بات کو جھوٹا ثابت کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن دلیل بن کر کھڑا ہو جائے تو وہ دلیل کبھی بھی کسی کو بھی رسوا ہونے نہیں دیتی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ بشر کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے اور اسے اپنے کسی بھی دعوے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا جائے، کیونکہ وہ دلیل اگر قرآن مجید کو پیش کرے گا تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ تو جب قرآن صامت اپنا دعویٰ کرنے والے کو کبھی مایوس ہونے نہیں دیتی، تو کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی قرآن ناطق کو دلیل بنائے تو وہ اسے کیسے مایوس ہونے دے گا؟ لہذا پروردگار عالم نے بھی جب اپنی وحدانیت کا عالمین کے سامنے دعویٰ کیا تو اپنے اس دعوے کی دلیل کے طور پر قرآن ناطق کو پیش کیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل وجود علی ہے۔ جس نے علی کو پہچانا اسے معرفت الہی حاصل ہوئی ہے۔ اس نسبت کے ذریعے سے خدمت میں آپ کی تھوڑی سی گفتگو ہے کہ مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید ایک ایسی دلیل ہے جو کبھی بھی اپنا دعویٰ کرنے والے کو مایوس ہونے نہیں دیتی۔ پروردگار عالم کی کتاب ہے، اس کے لیے یعنی ارشاد یوں فرمایا گیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی ارشاد یہ ہوا کہ اس قرآن میں، اس کے نزول میں وہ جلال الہی ہے کہ جس جلال کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، ہے نا توجہ؟ یعنی جب نازل ہو جائے، جب اپنی حقیقت کو کسی کے اوپر رونما کرے، ایسے نہیں کہ کسی انسان نے کتاب خدا کو اٹھا لیا یا ہم نے اپنے گھر میں رکھ لیا اور سوچ رہے ہیں کہ بھئی گھر ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوا، تو وہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ جب قرآن اپنی حقیقت کا جلوہ دکھانے پر آ جائے تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس جلوے کی تاب پہاڑوں میں بھی نہیں پائی جاتی، ہے نا؟ حالانکہ یہ قرآن صامت ہے، پھر بھی اس کے جلال کا یہ عالم ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اگر قرآن ناطق زمین پر اتر رہا ہو تو اسے کوئی برداشت کر لے گا؟
اللہ نے ارادہ یہ کیا کہ زمین پر علی کی آمد کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ کعبۃ اللہ ہے. یعنی اس نے اپنے خلیل کے ذریعے سے ایک گھر کو تعمیر کرایا جس سے اپنا گھر قرار دیا اور اسی جگہ کو علی کی آمد مقرر کی کہ بھئی اس مقام پر علی کی آمد ہوگی. لیکن قرآن ناطق نازل ہو جائے اور کعبے کو کچھ بھی نہ ہونے پائے، یہ ممکن نہیں تھا. اتنی صلاحیت، اتنی طاقت، اتنی تاب کعبے میں نہیں تھی کہ وہ علی کے نازل ہونے کو برداشت کر لے. کیونکہ جب قرآن صامت کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تو قرآن ناطق کو کعبہ کیسے برداشت کر پائے گا. لیکن اللہ کو کعبے کو باقی رکھنا تھا. اس نے کہا کہ کعبے کو باقی رہنا ہے کیونکہ وہ اسلام کا نشان ہے، وہ حاجیوں کے طواف کا مرکز ہے، وہ نمازیوں کا قبلہ ہے، وہ ہمارے دین کے لیے دلیل ہے. کعبے کا رہنا لازم ہے. اب کعبہ رہنا بھی لازم تھا اور علی کی آمد کے لیے کوئی اور جگہ بھی اسے پسند نہیں تھی اور علی کے نزول کو کعبہ برداشت بھی نہیں کر پاتا تھا. تو ایسی ساری چیزوں کو حل کرنے کے لیے اللہ نے جس حکمت سے کام لیا وہ یہ ہے کہ علی کی آمد کے موقع پر علی کی ماں کو کعبے میں بھیج دیا. جیسے ہی آمد ممتا کی آہٹ کو بیٹے کے جلال نے محسوس کیا تو ممتا کے سائے کی وجہ سے، ممتا کی آمد کی وجہ سے علی کا جلال تھم گیا اور یوں کعبہ باقی رہ گیا. لیکن ایسا بھی اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ جلال علی بالکل ہی تھم جائے. اسے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ جلال علی پورا نمودار ہو جائے. لہٰذا ممتا کی آمد سے، فاطمہ بنت اسد کی آمد سے جلال علی کو تھام لیا، اتنا کہ کعبہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ نہیں ہوا، لیکن جلال علی کی وجہ سے اس میں ایک درار ضرور بن گئی. یوں عالم اسلام کے اوپر مادر علی کا احسان ہو گیا کہ اگر وہ ساتھ نہیں آتی تو کعبہ کبھی علی کے اترنے کو برداشت نہیں کر پاتا. جتنے نمازی ہے، جتنے حاجی ہے، جتنے مسلمان ہیں، ان سب کے اوپر شہزادی کا احسان ہو گیا. تو یوں نزول ہو رہا ہے. تو کہا کہ اب اتنا زیادہ جلال ہے تو آخر اس کے اترنے کو کوئی کیسے برداشت کرے، قرآن کیسے نیچے آئے گا. پروردگار عالم نے اس کے لیے جس مرکز کا انتخاب کیا وہ ہے قلب رسول. یعنی قرآن اگر اس کے اترنے کو کوئی سنبھال لے، اس کے نزول کو کوئی برداشت کرے گا تو وہ قلب رسول ہوگا. یوں قرآن رسول کے دل پر نازل ہوا جسے قلب رسول نے برداشت کر لیا. لیکن مضمون یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عام بات ہے، سب کو پتا ہے. ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کو تو سب پہچانتے ہیں کہ قرآن نازل قلب رسول پر ہوا، اس کی منزل منتہا، اس کی انتہا قلب رسول پر ہے. لیکن آخر یہ قرآن آیا کہاں سے ہے نا؟ یعنی اس کا لاسٹ پوائنٹ تو رسول کا دل ہے، لیکن یہ قرآن شروع کہاں سے ہوا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ جبریل قرآن اللہ کے پاس سے لے کر آتا ہے تو وہ اس بات کو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا.
کیونکہ جبریل وہاں تک جا ہی نہیں سکتا جہاں پروردگار عالم نے اپنے مقام کا ذکر کیا ہے. یعنی جبریل کے لیے سدرۃ المنتہا اس کی لمٹ ہے جس سے آگے جبریل جا نہیں سکتا. تو جب اس کے آگے جا نہیں سکتا تو وہ اللہ کے پاس سے قرآن لا بھی نہیں سکتا. تو جو آج کے اس ذکر میں خدمت میں آپ کی جس مسئلے کو حل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن آتا کہاں سے ہے اور قرآن آتا کیسے ہے. کیونکہ جبریل جب سدرہ کو پار نہیں کر سکتا تو طے ہو گئی بات کہ جب رسول اس سے دور چلے گئے، یعنی معراج کی رات میں جب جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اب اس سے آگے اور جا نہیں سکتا تو آپ کو یہاں سے اکیلے جانا ہوگا. تو جب رسول اکرم پہنچے تو منزلیں بیان کی گئی کہ وہ قاب قوسین اور ادنا کی منزل تک چلے گئے. یعنی جب جبریل وہاں جا ہی نہیں سکتا تو وہ قرآن وہاں سے لے کر کیسے آئے گا؟ ہے نا توجہ؟ تو اس کا جواب لکھا علامہ مجلسی نے لکھا اور دوسری کئی کتابوں میں ہم آپ کو حیات القلوب کا ریفرنس دے دیتے ہیں جس میں نزول وحی کا ذکر کیا اور انہوں نے بیان کیا کہ آخر آسمان سے قرآن زمین تک قلب رسول تک آتا کیسے. بہت توجہ ہے. لکھتے ہیں سلسلہ کہ جب بھی کسی بھی آیت کے نازل کرنے کا اللہ ارادہ کرے، جیسے آیت نازل ہونی ہے قل هو اللہ احد، جب اس آیت کو نازل کرنا ہو تو سب سے پہلے تو اعتقاد تشیع یہ ہے کہ رسول اکرم کسی بھی آیت سے نا آشنا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتا نہیں تھا کہ قل هو اللہ احد اور بعد میں آیت کے نازل ہونے کے بعد انہیں پتا چل رہا ہے اور وہ امت کو بتا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. قل هو اللہ احد پتا نہیں ہونے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ زبان رسول ہی وہ ہے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ قل هو اللہ احد. بھئی ہے نا؟ تو ہوا کیا؟ اب یہ سلسلہ پہلے خدمت میں آپ کی عرض کر دیں پھر شاید اگر کوئی ڈاؤٹ رہ جائے تو جب بھی کوئی آیت نازل کرنی ہو قل هو اللہ احد تو اس آیت کا آغاز ہوتا ہے عرش کے پاس سے. اس کا آغاز ہوتا ہے عرش کے پاس سے. عرش کیا ہے؟ اب عرش انسان کی عقل اسے سمجھ نہیں پاتی کہ اصل میں وہ کیا ہے. بس اس کے لیے انسان اس بات کو جانتا ہے ثم استوى علی العرش، پروردگار عالم نے عرش کو اپنے آپ سے منسوب کیا ہے. توجہ، جیسے اس نے کعبے کو اپنا گھر کہا ہے، جیسے اس نے عرش کو اپنا مقام کہا ہے. اس بات کی حقیقت کے ساتھ کہ مکان یا کسی مقام سے اس کا تعلق نہیں ہے نا، وہ فزیکلی کسی جگہ پر نہیں رہتا. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں ہے یا یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ وہ کسی جگہ پر آ کر محدود نہیں ہوتا. لامکان ہونا، اس کا ہر جگہ ہونا جو کہا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے، وہ اسی لیے کیونکہ وہ لامکان ہونے کی نسبت سے ہر جگہ ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا؟ یعنی ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کی ذات نے ہر جگہ کا احاطہ کر لیا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے. لامکان ہونے کی نسبت سے ہر مکان اس کی نگاہوں میں ہے، اس کی نگرانی میں. توجہ ہے؟ عجیب نہیں لگ رہا کچھ؟ ٹھیک ہے، ایک توجہات کی خاطر ایک صلوات اور پڑھ دے بات.
بات واضح ہو رہی نا؟ یعنی جب ثم استوى علی العرش کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عرش کی طرف چلے گیا، جا کر کسی کرسی پر یا کسی عرش پر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ بیٹھنا، کسی ایک جگہ پر ہونا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہے جو جسم یا شکل و صورت رکھتا ہو۔ جس کا جسم و شکل و صورت نہیں ہے اس نے مقامات کو اپنے سے منسوب کیا ہے۔ جیسے اس نے کعبے کو کہا یہ میرا گھر ہے، لیکن وہ کعبے میں رہتا نہیں ہے، صرف اس نے نسبت دی ہے کہ یہ گھر میرا ہے۔ تو گھر وہ نسبت کے اعتبار سے اللہ کا گھر ہے، لیکن ہم نے اس گھر سے باہر آتے ہوئے علی کو دیکھا ہے۔ یعنی جو اصول توحید ہے وہ یہ سمجھ میں آیا کہ جس چیز کو بھی اللہ نے اپنے سے منسوب کر لیا ہو اس چیز کا مالک علی ہے۔ جیسے وہ ہے بیت اللہ، جیسے کعبہ ہے بیت اللہ اور علی ہے مولود کعبہ، یعنی علی کی نسبت سے اللہ نے جسے اپنے من سے منسوب کیا وہاں ہم نے علی کو دیکھا۔ ویسے ہی عرش پر وہ رہتا نہیں ہے، اس نے منسوب کیا کہ عرش میرا مقام ہے۔ اب مقام توحید ہو یا مقام محمود ہو تو وہ دوسرا سبجیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن آیت کا آغاز جو لکھا وہ کیا ہے کہ عرش سے آیت شروع ہوتی ہے، کہیں سے جب قلب رسول تک پہنچنا ہو تو اس کا پروسیس کیا ہے؟ اس کا پروسیس یہ ہے کہ جب بھی کوئی آیت نازل کرنی ہو، مان لو قل هو اللہ احد، تو عرش سے یہ آواز گونجتی ہے، قل هو اللہ احد، وہاں سے یہ آواز چلتی ہے۔ اور اب وہ آواز پھیلتے پھیلتے آگے بڑھتی ہے تو اتنا آگے بڑھتی ہے کہ عرش سے 1000 نوری سال یعنی 1000 لائٹ ایئرس، عرش سے 1000 لائٹ ایئرس، توجہ ہے، حالانکہ یہ اندازے ہیں۔ تو کسے کہتے ہیں کہ بھئی روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، اس کی سپیڈ ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ انسان خوش ہو جاتا ہے، یعنی پلین میں جب آپ آ رہے ہیں تو 1000 کلومیٹر کی سپیڈ ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتی ہے پر آور، 1 گھنٹے میں 1000۔ ہم اپنی دنیا میں گاڑی چلاتے ہیں 100 200 300 کلومیٹر پر آور، کہاں یہ اور کہاں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کرنے والی روشنی جاتے 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 جب 1 سال تک چلی جاتی ہے تو جہاں کہیں بھی پہنچتی ہے، جیسے اب وویجر کی نیوز آ رہی تھی، وویجر 1 کو 40 برس ہو گئے تقریباً لانچ کر کے اس کو، تو اب وہ پہنچنے والا ہے 1-2 برس میں، کہاں 1 لائٹ ڈے، 1 دن میں روشنی جہاں جاتی ہے وہاں اس کو پہنچنے کے لیے 40 سال لگے ہیں، اور وہ انسان کا بنایا ہوا سب سے تیز ہے جو بھی ہے۔ لیکن 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کرنے والی روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ جب جاتے جاتے 1 سال تک چلی جائے تو جہاں پہنچتی ہے 1 برس کے بعد اسے کہتے ہیں 1 لائٹ ایئر۔ ویسے 1000 برس کا فاصلہ عرش سے شروع ہو کر 1000 نوری سال کے فاصلے کے بعد ایک حجاب ہے،
وہ آواز جو قل هو اللہ احد کی آواز تھی، وہ سفر طے کرتے کرتے 1000 نوری سال کا سفر طے کرنے کے بعد اس حجاب سے ٹکراتی ہے۔ لیکن اس حجاب کے بعد پھر وہ سفر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ علامہ مجلسی نے لکھا کہ امام بیان فرما رہے تھے کہ اس حجاب سے پھر 1000 نوری سال کے بعد ایک دوسرا حجاب ہے، پھر اس سے 1000 نوری سال کے بعد تیسرا حجاب ہے، پھر اس سے 1000 نوری سال کے بعد چوتھا حجاب ہے، پھر اس سے 1000 نوری سال کے بعد پانچواں ہے، پھر چھٹا، پھر 7، پھر 8، پھر 9، پھر 10، اس طرح ہوتے 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 90 حجابات ہے۔ بے توجہ، یعنی 90 حجابات اور بیچ بیچ میں 1000 برس کا فاصلہ، مطلب 90,000 لائٹ ایئرز کا فاصلہ حجابوں کے ساتھ ہے۔ اور وہ حجابات اسی لیے رکھے گئے ہیں کیونکہ جب وہ آواز گونج رہی ہوتی ہے قل هو اللہ احد کی، تو اس میں اتنا جلال ہوتا ہے کہ یہ کائنات اسے برداشت نہیں کر پاتی، اسی لیے اس جلال کو تھامنے کے لیے ایک کے بعد ایک 90 حجابات رکھے گئے ہیں۔ توجہ نا؟ پھر 90 حجابوں کو پار کرنے کے بعد سارے جب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے 1000 نوری سال کے فاصلے کے بعد لوح رکھا ہوا ہے۔ لوح رکھا ہوا ہے۔ لوح کسے کہتے ہیں؟ لوح محفوظ یا لوح یا کتاب مکنون یا ام الکتاب، جو اس کے نام الگ الگ رکھے گئے ہیں، توجہ دیں، کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک پرائمری بک کو کہتے ہیں جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ کتنے انسان پیدا ہوں گے، کس کی کتنی زندگی ہوگی، کس کی کتنی غذا ہوگی، کتنا پانی پیے گا، کتنا کھانا کھائے گا، کتنی سانسیں لے گا، کتنی مرتبہ دل دھڑکے گا، کتنی پلکیں جھپکے گا، کتنے قدم چلے گا، جو کچھ بھی ایک ایک بشر سے ممکن ہے سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ صرف انسانوں کا نہیں، جانوروں کا لکھا ہوا ہے، پرندوں کا لکھا ہوا ہے، مچھلیوں کا لکھا ہوا ہے، ہر چیز کائنات کی لکھی ہوئی ہے۔ صرف مخلوقات کے تعلق سے نہیں بلکہ اسی میں انجیل بھی ہے، اسی میں توریت بھی ہے، اسی میں زبور بھی ہے، اسی میں قرآن بھی لکھا ہوا ہے۔ ہر چیز جس میں لکھی ہوئی ہے، وہ 90 حجابوں کے بعد 1000 نوری سال کے فاصلے کے بعد لوح رکھا ہوا ہے، اور اس لوح کے اوپر ایک قلم رکھا ہوا ہے۔ لوح کے اوپر ایک قلم رکھا ہوا۔ تو بات یہاں ہوتے ہوتے امام نے ایک اور چیز بیان فرمائی کہ لوح پر اور قلم پر 2 نام لکھے ہوئے، قلم اور لوح کے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ ایک قلم کے اوپر لکھا ہوا ہے خصوم، اور لوح کے اوپر لکھا ہوا ہے، لوح کے اوپر لکھا ہوا ہے مقسوم۔ قصوم اور مقسوم۔ تو جب یہ بات بیان ہو رہی تھی تو جو لوگ بیٹھ کر سن رہے تھے اس میں سے ایک شخص نے پوچھا، مولا یہ لوح و قلم کے اوپر خصوم اور مقسوم کیا نام لکھے ہوئے ہیں؟ کیوں لکھے ہوئے؟ یہ کس کے نام ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا، آسمانوں کے اوپر لوح و قلم کی سرحدوں میں میرے جد علی کو خصوم اور مقسوم کہہ کر پکارا جاتا۔ آسمانوں کے اوپر علی کے ایک بے شمار ناموں میں ایک خصوم ہے، ایک مقسوم ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نام لوح اور قلم کے اوپر علی کا نام اسی لیے لکھا گیا ہے تاکہ لوح اور قلم آیت کے اس نزول کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں، ورنہ اگر وہ آیت سیدھے آ جائے تو لوح و قلم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے برداشت کرے، لہٰذا ان میں برداشت کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ان کے سینوں پر علی کا نام لکھا ہے نا توجہ؟
قرآن ناطق، قرآن صامت نازل ہو رہا ہے، اس کے نزول کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہاں علی لکھا ہوا نہ ہو۔ تو کیسے ممکن ہے کہ قرآن ناطق کہیں پر نازل ہو جائے اور وہ اسے برداشت کر لے لیکن علی لکھا ہوا نہ ہو؟ اسی وجہ سے جب کسی کے سامنے علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو سب ان فضیلتوں کو برداشت نہیں کر پاتے، وہی دل ان فضائل کو برداشت کرتے ہیں جن دلوں پر اللہ نے نام علی لکھ دیا ہے۔ بھائی توجہ ہے نا؟ یعنی ریزن ہے اس پر لکھنے کا کہ وہ آیت کے نزول کو برداشت کرے۔ مولانا ارشاد فرمایا خصوم اور مقصوم مرجت کے نام ہیں، وہ اسی لیے لکھے گئے ہیں تاکہ وہ اس آیت کو برداشت کرے۔ تو وہ جو آواز آئی ہے قل هو اللہ احد، عرش سے گزر کر 90 حجابوں کو پار کرتے ہوئے آخری حجاب کو پار کر کے جب 1000 نوری سال کا فاصلہ طے کر کے وہ لوح تک پہنچتی ہے تو لوح پر قلم رکھا ہوا ہے، وہ قلم سے ٹکراتی ہے۔ بے توجہ ہے؟ اور قلم جو آواز سنتا ہے قل هو اللہ احد جو سنا ہے وہ لوح پر لکھ دیتا ہے جو بھی اس نے سنا ہے۔ قل هو اللہ احد، جب لوح کے اوپر وہ تحریر لکھ دی جاتی ہے تو وہاں سے پھر 1000 نوری سال کے ڈسٹینس پر پھر 1000 نوری سال میں اسرافیل کھڑا ہوا ہے نا، جن کا کام سور پھونکنے کا ہے، وہ وہاں سے 1000 نوری سال کے ڈسٹینس پہ ٹھہرے ہوئے۔ تو جب لوح کے اوپر وہ آیت لکھی جاتی ہے تو وہ اس آیت کی جو چمک ہوتی ہے، اس چمک کی وجہ سے اس آیت کا ریفلیکشن اسرافیل کی جبین پر چمکنے لگتا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے؟ عرش سے آواز آئی، حجابوں کو پار کرتے ہوئے گزری، لوح اور قلم میں، لوح قلم سے ٹکرائی، قلم نے لوح پر لکھی، اور لوح پر لکھنے کے بعد اس کا ریفلیکشن اسرافیل کی جبین پر چمکنے لگا۔ پھر وہاں سے 1000 نوری سال کے ڈسٹینس پر کھڑے ہو کر جبریل اس ریفلیکشن کو پڑھ لیتا ہے۔ توجہ، اسے پڑھ لیتا ہے، اور پڑھتے ہی اب جبریل کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ آیت مجھے رسول تک پہنچانی ہے۔ تو وہ قل هو اللہ احد کو یاد کر کے پھر وہاں سے زمین کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔ پھر پتہ نہیں کتنی یونیورسز اور کتنے گیلیکسیز کو پار کرتے 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 کہاں کہاں سے ہوتے ہوتے وہ ملکی وے پہنچتا ہے۔ پھر ان میں سارے پلانٹس کو، سولار سسٹمز کو طے کرتے ہوئے ہمارے سولار سسٹم تک پہنچتا ہے، پھر سارے پلانٹس کو رد کرتے ہوئے ارتھ تک پہنچتا ہے، پھر سارے شہروں کو رد کرتے ہوئے وہ مدینے یا مکے کی طرف رخ کرتا ہے، اور قلب رسول کی طرف جاتے جاتے رسول کے سامنے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ قل هو اللہ احد۔ بتوجہ، یوں آیت قلب رسول تک پہنچتی ہے۔ تو اب رسول کے لیے بات نئی نہیں تھی، بات بس یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اب مجھے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ یوں آیت کا سفر چلتا ہے، یوں قرآن نازل ہوتا ہے۔ قلب رسول پر جو ختم ہو رہا ہے وہ عرش کے پاس کی آواز سے شروع ہوتا ہے، یوں سارا سفر طے کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو بس دیکھیے، جو روایت تھی خدمت میں آپ کی عرض کر دی۔ اب سوال یہ اٹھا کہ آخر عرش جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، آخر عرش کے پاس وہ آواز جو گونجتی ہے وہ آواز کس کی ہے؟ آخر وہ آواز کس کی ہے؟ کیونکہ اللہ تو بولتا نہیں ہے، اس کی کوئی آواز نہیں ہے، یعنی وہ گونجنے والی آواز اسی کی آواز ہے جسے اللہ نے اپنی زبان قرار دیا۔
عرش اعظم کے پاس جہاں سے آیت کا آغاز ہوتا ہے وہاں لسان اللہ سے آیت شروع ہوتی ہے جب علی کہے قل هو اللہ احد. بھئی توجہ ہے نا, اسی وجہ سے علی کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے اور قرآن مجید کو قرآن صامت کہا جاتا ہے کیونکہ صامت شروع ناطق سے ہوتا ہے. صامت شروع ناطق سے ہوتا ہے. وہاں پر علی کی آواز کی گونج سے آیت کا آغاز ہوتا ہے, پھر سارے سفر کو طے کرتے 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 اس کا اختتام قلب رسول پر ہوتا ہے نا توجہ. یعنی علی سے آیت شروع ہو رہی ہے اور رسول پر ختم ہو رہی ہے. ایک بھائی سے آیت شروع ہو رہی ہے, ایک بھائی پر آیت ختم ہو رہی ہے. یعنی اصل میں ہمارے لیے اللہ کی آیتیں اور قرآن مجید کی مقدس کتاب اصل میں دو بھائیوں کی آپس کی گفتگو کو کہتے ہیں. اصل میں یہ پروردگار عالم کی کتاب دو بھائیوں کی آپس کی گفتگو کو کہتے ہیں. اسی ساری روایت سے گزرتے ہوئے اپنے مطالعے میں دیکھا ہوگا تب کہیں جا کر انیس نے یہ لکھا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے. انیس لکھتے ہیں کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے, مستور و لوح نام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے, آیات حق کلام جناب امیر ہے. آیات حق کلام جناب امیر ہے. یعنی مداح کے کسی ایک مصرے کو پہچاننے کے لیے باطن میں چھپی ہوئی اتنی روایات سے گزرنا ہوتا ہے. انسان اس سے واقف نہیں ہوتا اور مدحت علی پر اعتراض کر دیتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, جبکہ اگر وہ خود بیٹھ کر سوچے کہ آخر جبریل آیت لاتا کہاں سے ہے تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس سلسلے کے کہ عرش سے آیت شروع ہوتی ہے, اسرافیل کی جبین سے پڑھ کر جبریل لے کر آتا ہے اور قلب رسول پر نازل کرتا ہے. لیکن عرش پر گونجنے والی آواز پروردگار کی نہیں ہوتی کیونکہ وہ آواز نہیں رکھتا, بلکہ جو اس کی طرف سے بولنے والی زبان ہے اس لسان اللہ سے آیت کا آغاز ہوتا ہے. اس سارے سفر میں جہاں موضوع تک بات لا کر دے کی بات تمام کر دی, اس سارے سفر میں بیچ میں جس کا ذکر ہوا وہ ہے قلم. وہ قلم ہے کیونکہ وہاں پر قلم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر عرش سے آواز گونج لے, سارا سفر طے کرتے ہوئے آئے, تو لوح پر تحریر کیسے ہوگی؟ قلم اسے سنے اور قلم نے سن کر اسے تحریر کی اور پھر لوح پر اس چمک کو اسرافیل کی جبین پر جبریل نے دیکھا تو بات آگے بڑھی. لیکن درمیان میں ساری چیزیں تو موجود ہیں. تو آسمان و زمین کی, لوح و قلم کی, چاند سورج ستاروں کی, ان سب چیزوں کی خلقت کا بھی ذکر کیا گیا ہے نا توجہ. جیسے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. اب یہ جو ہے سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا, یہ اتنا پہلے ہے کہ کوئی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو رسول سے پہلے ہو, چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو.
بھائی ہم میٹر کی بحث میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے بہت کمپلیکس چیزیں بنائی ہے. جیسے اسپیس لے لیجئے. اسپیس بھلے ہی ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ نہیں جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بھائی توجہ، کچھ نہیں جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ بھی یہ جو خالی جگہ ہے یہ بھی ایک کریشن ہے، یہ سپیس ہے. اس کی مثال یوں لے لیجئے، جیسے سمندر میں، بڑے سمندر میں مچھلی تیر رہی ہے. توجہ، ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی میں مچھلی تیر رہی ہے، لیکن مچھلی کے لیے سارا سمندر یعنی پانی، اگر دوسری مچھلی نہیں ہے، اگر پہاڑ نہیں ہے، درخت نہیں ہے، تو مچھلی کیا کہے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے. مچھلی یہی کہے گی نا بھائی. ایک دوسری مچھلی دکھے گی تو کہے گی مچھلی ہے. کوئی درخت نظر آئے گا تو درخت ہے، پہاڑ نظر آئے پہاڑ ہے، نیچے تل پر چلی جائے گا زمین ہے. لیکن اگر صرف پانی ہی پانی ہے، یہاں سے وہاں تک کچھ نہیں ہے، تو مچھلی کیا کہے گی؟ کچھ نہیں ہے. اس کے لیے وہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی کا جو میڈیم ہے پانی، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پانی میں ہے. ویسے ہی ہمارے لیے جو چیز ضروری ہے ایٹماسفیئر کی، ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے، لیکن اصل میں وہ بھی ایک چیز ہے. تو اللہ نے بہت ساری کمپلیکس چیزیں بنائی. ٹیمپریچر بنا دیا. اب آپ بتائیے کیا چیز ہے یہ؟ اگر ٹچ نہیں ہوتا، سینس نہیں ہوتا، سینس آف ٹچ یا احساس نہیں ہوتا، تو کسی پتا ہوتا کہ ٹیمپریچر بھی کچھ ہے. ٹھنڈا ہے، گرم ہے، ہوا تیز ہے، یعنی اب سردی ہو رہی ہے. کیسے پتا چل رہا ہے؟ کیونکہ باڈی نے محسوس کر لیا. اب مائک کے لیے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، لیکن ہمارے لیے ٹیمپریچر ہے. مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہ کچھ بھی نہیں تھا مگر اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے بعد ہے، مجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. اسی کو کہیں نوری کہا، اسی کو کہیں عقل کہا، اسی کو کہیں رسول نے قلم کہا. بھائی توجہ ہے نا؟ تو وہ باطن صفت ہے. انشاءاللہ کل شاید آپ کی خدمت میں بات ہو تو اس پر آگے بڑھے. لیکن اب جب ان چیزوں کے سانچے ڈھلنے لگ گئے، جیسے لوح و قلم کے اوپر قلم آیا، یا آسمان اور زمین، چاند سورج ستارے بنے، تو ارشاد ہوا کہ بھئی اللہ نے آسمانوں کو میرے نور سے بنایا، اللہ نے چاند سورج ستاروں کو، ہر روشنی دینے والی چیز کو علی کے نور سے بنایا، اللہ نے جنت کو، جنت کی نعمتوں کو نور حسین سے بنایا. ارشاد فرمایا اللہ نے قلم کو نور حسن سے خلق کیا. اللہ نے قلم کو نور حسن سے خلق کیا. یعنی اگر اب کل کی بات آپ کے ذہن میں محفوظ رہے کہ بھئی قلم کیا کرتا ہے، قلم نے جو چیزیں لکھی، تو اب قلم کی بہت تعریف ہے کہ بھئی قلم کیا کرتا ہے. آج آئے اگر بشر کے ہاتھ میں تو داستانیں لکھتا ہے، واقعات لکھتا ہے، قصے لکھنے لگتا ہے، کہانیاں لکھتا ہے. لیکن اگر قلم آ جائے اللہ کے ہاتھوں میں تو نصیب لکھنے لگتا ہے، مقدر لکھنے لگتا ہے، تقدیریں لکھ دیتا ہے. تو اب لوح محفوظ پر اللہ نے جتنوں کے بھی مقدر لکھے ہیں وہ اسی قلم سے لکھے ہیں جسے نور حسن سے خلق کیا. یعنی کسی کا مقدر، کسی کی تقدیر نہیں ہوتی اگر وہ قلم نہیں ہوتا، اور وہ قلم نہیں ہوتا اگر نور حسن نہیں ہوتا. یعنی ہر مقدر رکھنے والا اپنے مقدر کی اعتبار سے حسن کا احسان مند ہے کہ اگر احسان نور حسن نہیں ہوتا تو کسی کا بھی مقدر لکھا نہیں جاتا. بھائی توجہ ہے نا؟ جتنے لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی ہے وہ اسی قلم سے لکھی گئی ہے جسے اللہ نے نور حسن سے خلق کیا. تو اسی قلم سے جب مقدر لکھے، تقدیر لکھی، تو اسی قلم سے راہب کی تقدیر لکھی جا رہی تھی جب اس کے مقدر میں اس قلم سے اولاد لکھی نہیں گئی. اس کے لیے اولاد نہیں لکھی گئی. وہ راہب جب خدمت حسین میں پہنچا تو اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کیا گیا.
جہاں اولاد نہیں تھی وہاں اولاد لکھی گئی. یعنی یہ نظام قضاء و قدر دو بھائیوں کے نور کے صدقے میں عالمین میں بنایا گیا. نظام صاحب ایمان کے لیے صاف ہے کہ اگر کچھ اپنے حق میں لکھوانا ہو تو حسن سے مانگے. کچھ اپنی تقدیر میں اگر اسے لکھوانا ہو تو وہ حسن سے مانگے، اور اگر لکھے ہوئے کو تبدیل کروانا ہو تو وہ حسین سے مانگے. مقدر لکھے جاتے ہیں حسن کے وسیلے سے، اور تقدیر تبدیل ہوتی ہے وسیلہ حسین سے. پروردگار عالم نے اس نظام کو بیان کیا. آیت انشاءاللہ کل خدمت میں آپ کی رکھیں گے، لیکن یہ مبارک ایام، یہ مقدس ساعات، یہ عظیم الشان ولادت، یہ بارگاہ کی برکتیں، تمام مومنین و مومنات کے جذبہ ایمانی، ان سب کے وسیلے سے اس کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں پہلے مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر ہمیں قضاء و قدر کا عرفان عطا فرمائے، ہمیں ان وسیلوں کی معرفت و محبت عطا فرمائے جن وسائل سے ہوتے ہوئے قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے. یعنی بہت عظیم دعائیں ہیں، اور یہ ماہ مبارک اس کی تلاوت کے لیے عظیم ساعت ہے. انشاءاللہ جب 17 سے مجالس کا آغاز ہوگا تو یہ مضامین ذہن میں اگر آپ کے رہیں تو پھر گفتگو آسانی سے آگے بڑھ جائے گی. مقدس ساعت ہے، متبرک اوقات ہے یہ، ان کے وسیلے سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب ہو جائے، جو روزگار کی تلاش میں ہے پروردگار نے روزگار عنایت فرمائے، جن کے کاروبار ہیں کاروبار میں خیر و برکت عطا، جو مفلسی اور تنگدستی میں جی رہے ہیں پروردگار انہیں خوشحالی و تمنگری عطا فرمائے. ساری سرزمین پر جو علی کی محبت کے و ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا ہے پروردگار، اس زمین کے جس گوشے جس خطے میں تیرے مظہر کے چاہنے والے ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو ناگہانی اموات اور ناگہانی حوادث سے محفوظ فرمائے. ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے. خدمت میں آپ کی التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے پڑھ دیجئے، ان تمام مظلومین کے لیے پڑھ دیجئے کہ ظلم و ستم کے سبب جو اس دنیا سے گئے ہیں، تمام صاحبان ایمان آدم تا خاتم سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ بارگاہ محمد محمد. تاجیل ہو ظہور ولی عصر میں، ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار فرمائے. بلند ترین صلوات بارگاہ